السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پرجوش فیملی۔ مسلم تاریخ کا ایک سنہری دور جو تاریخ کے اوراق میں بہت شاندار انداز سے درج ہے۔ حقیقت میں اس کا آغاز کیسے ہوا؟ عثمانی سلطنت کا سورج روشن کرنے والا وہ عظیم شخص جس نے مسلم دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا، عظیم عثمان غازی تاریخ میں ایسے نقش چھوڑ گیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ اس دور میں عثمانی ایک ایسی ریاست بنانے میں کامیاب ہوئے جس نے بعد میں 600 سال تک حکومت کی۔ سلطنت عثمانیہ جو کہ عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے دراصل یہی بہادر ہیں جنہیں تاریخ عثمان غازی کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے قبل ہم نے اورحان غازی کی تاریخ پر 2 تفصیلی ویڈیوز بنائی تھیں، جس کے بعد مداحوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ اس اعلیٰ ریاست کی بنیاد رکھنے والی شخصیت کے بارے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عثمان غازی کے بارے مکمل تفصیل سے بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو عثمان غازی کے نام پر بھی تھوڑا سا اختلاف موجود ہے، کیونکہ بعض تاریخ دانوں نے انہیں عثمان لکھا ہے جو کہ عربی کا لفظ ہے، اور ترکی میں انہیں عثمان ہی لکھا گیا ہے۔ عرب کے اسکالر صاحب العماری اور ابن خلدون نے انہیں عثمان کہا، جبکہ ابن بطوطہ نے انہیں اپنی کتاب میں عثمان چک لکھا ہے۔ خیر، ترک تاریخ کے مطابق یہ دنیا بھر میں زیادہ تر عثمان ہی پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ اب اس اعلیٰ شخصیت کی سنہری کہانی کا آغاز کریں تو بھلا کون جانتا تھا ایک چھوٹے سے ترک قبیلے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ عثمان ایک دن ایسی ریاست کی بنیاد رکھے گا جس کی جمال و جلال کی داستانیں صدیوں سنائی جاتی رہیں گی۔ عثمان غازی کے بارے سب متفق ہیں کہ وہ سوات میں 1258 میں پیدا ہوئے تھے۔ چونکہ اس تاریخ کو ان کے دور کے تقریباً 100 سال بعد کتابی شکل دی گئی تو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوا ہے۔ خیر، عثمان غازی ایرٹل غازی کے گھر پیدا ہوئے جو اوغوز ترک کے ایک قبیلے کائی سے تعلق رکھتے تھے۔ لکھا جاتا ہے کہ 1071 میں بہت سے ترک قبائل نے منگولوں اور بازنطینیوں کے حملوں کی وجہ سے مشرقی اناطولیہ کا رخ کیا اور وہاں آ کر آباد ہوئے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ بھی تھا جو سلطان علاؤ الدین کیقوباد کی فوج میں شامل ہو گیا اور ان کے لیے بہت سی جنگیں لڑی اور سلجوقوں کی زمینوں کی حفاظت کی۔ بعض روایات کے مطابق تو کائی سلجوقی فوج کی پہلی صف میں شامل تھے جو بہت بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور سلجوقوں کے لیے بہت سی فتوحات سمیٹی، جس کے بعد سلطان علاؤ الدین نے کائیوں کے سربراہ ایرٹل غازی کو انقرہ کے قریب زمینیں دی، جہاں وہ جا بسے اور سالوں اس سلطنت کی خدمت کرتے رہے۔ بعد میں ایرٹل غازی کو بازنطینی سرحد پر ان کے قبیلے کے ساتھ شمال مغربی اناطولیہ میں سوات کا رخ کرنے کو کہا گیا۔ سلجوق سلطان کا جھنڈا اٹھائے ان کے سردار اعلیٰ کی حیثیت سے ایرٹل غازی نے سوات میں قدم جما لیے۔ تاریخ دان ابن کمال نے لکھا ہے کہ اس ہجرت سے قبل ایرٹل غازی کے 2 بیٹے تھے اور سوات کا رخ کرنے کے بعد یہاں 1258 میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان پیدا ہوا، جن کے بارے لکھا گیا کہ وہ شیر جیسی جسامت اور چاند جیسے چہرے کا تھا۔ ان کی والدہ کا نام حلیمہ خاتون بتایا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے ابن کمال صاحب بھی عثمان غازی کی جوانی کے بارے لکھتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی میں جلد بہادر سپاہیوں کے درمیان چلے گئے اور جنگی مہارتیں حاصل کی، جبکہ ان کے 2 بڑے بھائی اس وقت اس قدر قابل اور مہارت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی لڑک پن کی زندگی پر بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، مختصر یہ کہ وہ دراز قد، گول چہرے والے، بری آنکھوں والے پرکشش نوجوان تھے جنہیں کارا کا بھی لقب دیا گیا تھا۔ ترکوں میں یہ لقب اعلیٰ قسم کے بہادر لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد عثمان غازی کی بیویوں پر اختلاف آج تک بھی جاری ہے۔ آیا ان کی بیویاں 2 تھیں یا پھر ایک، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ اس بارے مختلف تاریخ دانوں کی مختلف رائے ہے۔ خیر، اس بات پر تقریباً سبھی متفق ہیں کہ عثمان بے نے 1281 میں 23 سال کی عمر میں عمر عبدالعزیز بے کی بیٹی مالہن خاتون سے شادی کی تھی، جس سے ان کا پہلا بیٹا اورحان پیدا ہوا جو آنے والے دنوں میں اس عظیم سلطنت کا سربراہ بنا۔
اس کے علاوہ 1281 میں ہی ایت الغازی تقریباً 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور پھر اقتدار کی ایک زبردست جنگ کا آغاز ہوا۔ تمام تاریخ دانوں کے مطابق کائی قبیلے کے نئے سردار کا چناؤ پرامن نہیں تھا۔ عثمان بے کو سرداری کی نشست حاصل کرنے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑی تھی، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے خلاف۔ البتہ یہ کافی متنازع سا موضوع ہے کہ اس اقتدار کی جنگ میں عثمان بے کا اصل مخالف کون تھا، مگر زیادہ تر کہانی اسی بارے لکھی گئی ہے کہ عثمان بے کا چچا دندار یہاں ان کے مد مقابل تھا، جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس نے شاید عثمان بے کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا رکھا تھا اور ان کے خلاف بغاوت بھی کی تھی، جبکہ اس وقت عثمان بے اور ان کے بہادر سپاہی بازنطینیوں پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دوندار کا کہنا تھا کہ عثمان بے کا یہ قدم ان کے تمام قبیلے کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اسی بغاوت اور فتح کے رستے میں رکاوٹ کے باعث دوندار بے عثمان بے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق دونوں حریفوں کے پاس مکمل طاقت اور حمایت تھی، اور قبیلے کے بڑے سرداروں نے تو دوندار کو سردار کے طور پر منتخب بھی کر لیا تھا، جبکہ قبیلے کے جوان اور بہادر سپاہی عثمان بے کے حامی تھے۔ یہ طویل جھگڑا کتنا عرصہ برقرار رہا یہ تو واضح نہیں، مگر اس کا اختتام یوں ہی ہوا تھا کہ عثمان غازی نے اپنے چچا کو تیر سے مار کر قتل کیا اور سرداری حاصل کر لی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ دھندار عثمان بے کے خلاف بغاوت کر کے ان کے حمایتی بہادر فوج پر حملہ کرنے والا تھا۔ اس کے بعد عثمان بے اوغوز روایات کے مطابق سرداری کی نشست پر بیٹھ گئے۔ ظاہراً تو یہ واقعہ یوں تمام ہوا، مگر تاریخ میں اس کا ایک ایسا پہلو لکھا گیا ہے جس کے بنا یہ واقعہ ادھورا ہے۔ اس کے بارے شاید آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا، مگر یہ بہت واضح طور پر درج ہے اور باقی روایات سے قدرے مختلف بلکہ الٹ ہے۔ ولایت نیمی کتاب میں حاجی بختیاس ولی کے بارے روایات موجود ہیں کہ ایت الغازی کے بعد دوندار بے تخت پر بیٹھ گیا اور اس وقت عثمان بے اپنے بہادروں کے ساتھ بلاجیک، یار حصار اور اینیگول کے ارد گرد علاقوں پر حملے کر رہے تھے، جس کی شکایت بورسا کے گورنر نے سلطان علاء الدین کو کر دی، اور سلطان علاء الدین کے بعد نے عثمان غازی اور ان کے سپاہیوں کو طلب کر لیا۔ گندوز بے عثمان بے اور ان کے ساتھی سپاہیوں کو ساتھ لے کر کونیا چلے گئے اور سلطان علاء الدین کے حوالے کر دیا، لیکن وہاں پہنچنے پر سلطان علاء الدین نے عثمان غازی کو سزا نہ دی بلکہ ان کے کارناموں اور بہادری کی تعریف کی، بلکہ یہ معاملہ حاجی بختیاس ولی کے پاس بھیج دیا، جو کہ ایک مسلم صوفی اور سید تھے۔ وہ خراسان سے آ کر اناطولیہ رہ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حاجی بختیاس نے عثمان غازی کا بہت پرتپاک استقبال کیا تھا، ان کی بہت مہمان نوازی کی، یہاں تک کہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر عثمان غازی کے سر پر رکھ دی، جیسا کہ یہاں عثمان غازی کی تاج پوشی کی گئی ہو، اور کہا کہ آپ جیسے انسان کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر جب یہاں سے عثمان غازی کونیا واپس مڑے تو حاجی بختیاس ولی نے سلطان علاء الدین کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے عثمان غازی کی خوب تعریف کی، سلطان کو ان کا ساتھ دینے اور عثمان بے کو کائیوں کا سربراہ بنانے کا کہا۔ بالکل اسی کہانی کا ذکر یزیکی زادے کے سلجوق نامے میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ سوغوت واپسی پر سلطان علاء الدین نے عثمان غازی کو کچھ ایسے تحائف دیے تھے جو ثابت کر رہے تھے کہ عثمان غازی کو آزادی سے لڑنے اور اپنی ریاست کو بڑھانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حاصل بحث یہ کہ ان تمام واقعات کے بعد عثمان غازی کائی تخت پر بیٹھ گئے اور پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ عثمان غازی نے 1280 سے 1300 تک تقریباً 20 سال بازنطینیوں کے خلاف کھلی جنگ کی، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی فتوحات نے ہی عثمان غازی کی ایک عظیم ریاست کو جنم دیا تھا۔ اس جنگ کے دورانیے میں عثمان غازی کے قریبی ساتھیوں میں آکچا کجا، کونورالب، سامسا چاوش، آئیکو طالب، عبد الرحمن غازی اور غزہ کے بہت سے بہادر کمانڈر بھی شامل تھے۔ اس طویل دورانیے میں آہیوں نے عثمان غازی کی مکمل حمایت کی، ان میں خصوصاً شیخ ایدا والی کا تذکرہ کیا جاتا ہے،
جن کی بیٹی بالا خاتون سے عثمان غازی نے شادی بھی کی تھی۔ اس دور میں عثمان غازی کا ایک خواب بھی بہت مشہور ہے، جس کے مطابق عثمان بے شیخ ایداب علی کے خانقاہ میں آرام کر رہے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ شیخ ایداب علی کے سینے سے ایک چاند نکل کر عثمان غازی کے سینے میں آ چکا ہے، اور پھر ان کے سینے سے ایک درخت نکلا جس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ یہ مشہور خواب ایک عظیم ریاست کی طرف اشارہ سمجھا گیا۔ اس کے بارے لکھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب تھا عثمان غازی کو بادشاہت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی، ایک عظیم ریاست پر حکمرانی کا وعدہ اللہ نے ہی ان سے کر لیا تھا۔ خیر، عثمان بے کی فتوحات اور جنگوں کی طرف آئیں تو ہم نے بتایا کہ وہ 20 سالہ طویل وقت میں بازنطینیوں کے خلاف لڑے، جس میں انہوں نے آرمینیا ویلی کی جنگ میں شکست کھائی اور یہاں ان کے بھتیجے بائیوجا کی شہادت بھی ہوئی۔ یہ جنگ نیکولا کے ساتھ لڑی گئی تھی جو کہ اینیگول کا گورنر تھا، اور یہ 1283 سے 84 کا وقت تھا۔ پھر 1284 سے 85 کے قریب عثمان بے نے اپنے 300 فوجیوں کے ساتھ مل کر بازنطینیوں پر زبردست وار کیا اور قلوجہ قلعہ فتح کر لیا۔ یہ عثمانیوں کی وہ پہلی فتح تھی جس میں انہوں نے قلعہ بھی حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد 1286 میں دومانوچ کی جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ حقیقتاً عثمان بے اور نیکولا کے درمیان ہی نہیں تھی، بلکہ اس میں کارا چائسار کے گورنر نے بھی شرکت کی تھی۔ البتہ عثمان بے یہ خون ریز جنگ جیت گئے تھے، مگر یہاں ان کا بڑا نقصان ان کے بھائی ساپچی بے کی شہادت کے طور پر سامنے آیا۔ اس فتح کے بعد کارا چائسار بھی عثمان بے کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد عثمان بے نے اپنے بہادروں کے ساتھ مل کر مزید فتوحات کا رستہ ہموار کیا، اور پھر پے در پہ فتوحات دیکھنے کو ملی۔ عثمان بے نے ایک ہی وقت میں یارحصار اور بلاجک قلعے بھی فتح کر لیے۔ یہاں ایک کافی مشہور واقعہ درج ہے کہ یارحصار اور بلاجک کے گورنروں نے اپنے بچوں کی شادی میں عثمان بے کو مدعو کر کے انہیں مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کے بارے ہرمن کایا کے گورنر کوشی میال نے عثمان بے کو آگاہ کر دیا تھا، جو کہ عثمان بے کا دوست تھا، اور عثمان بے نے اپنے جوانوں کو عورتوں کے بیس میں قلعے میں داخل کروا کر گورنروں کو جہنم حاصل کر دیا اور قلعے فتح کر لیے، اور پھر اس وقت بازنطینی شہزادی ہولوفیرا کو اپنے ساتھ لے آئے، جن کی شادی بعد میں اورحان غازی سے کی گئی۔ اب عثمان بے کا اگلا نشانہ اینیگول تھا، جو خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ اس بڑی جنگ کے بعد ہی عظیم سلطنت کا اعلان کیا گیا۔